بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر جی ایم چودھری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کے ساتھ جو تازہ ترین صورتحال ہے، چاہے وہ آئینی ہو، قانونی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو یا پھر بین الاقوامی امور سے متعلق ہو، ان کے متعلق آپ کو تجزیات پیش کرتا ہوں اور اپنی رائے پیش کرتا ہوں۔ آج کل ہماری سیاست میں ایک بہت ہلچل مچی ہوئی ہے، بلکہ ہماری تاریخ کی یہ دوسری مرتبہ ایک بڑی دلچسپ سیاسی فیز ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو فرسٹ پاپولر اور جنرل الیکشن ہوئے وہ 1970 میں ہوئے، اور اس کے بعد جو دوسرے الیکشنز ہوئے وہ 1977 میں ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک لمبا گیپ آیا 1985 تک، یعنی کہ تقریباً وہ 8 سال کا گیپ تھا۔ پھر غیر جماعتی الیکشنز ہوئے اور ان کے بعد تقریباً مسلسل الیکشن ہوتے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ان تمام الیکشنز کا آپ انالیسس کریں تو دو الیکشنز جو ہیں وہ بڑے دلچسپ الیکشن ہیں۔ ایک تو 1977 کے الیکشن ہے، جس میں ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور دوسری طرف پاکستان کی ساری جماعتیں، یعنی کہ 9 ستاروں کا اتحاد، پاکستان نیشنل الائنس کے نام، جسے PNA بھی کہتے تھے۔ اگرچہ بھٹو صاحب نے الیکشن میں تو میجورٹی مینج کر لی، لیکن اسٹیٹ پاور اور عوامی تائید جو ہے وہ PNA یا پاکستان قومی اتحاد کے اسلامی نظام کے نعرے کے ساتھ تھی۔ لہٰذا بھٹو صاحب کو بالآخر اقتدار چھوڑنا پڑا، ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آج پھر تاریخ اسی 1977 والی جگہ پر کھڑی ہے، لیکن اس میں کردار بدل چکے ہیں۔ آج ذوالفقار علی بھٹو کی جگہ پر عمران خان نیازی ہے، اور اس کے برعکس آلموسٹ جو PDM ہے، اگر آپ اس کی ساخت دیکھیں، اس کا سٹرکچر دیکھیں، تو اس میں ساری کی ساری وہی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت PNA میں تھی۔ تو ہو کیا رہا ہے اس وقت؟ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ 2018 میں عمران خان صاحب الیکٹ ہوئے، اگرچہ ان کے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی، اور انہوں نے کچھ چھوٹی سیاسی جماعتوں کی مدد سے حکومت بنائی، اور حکومت بنانے کے بعد 3 سال اور تقریباً 8 ماہ تک حکومت کرتے رہے۔ لیکن اس دور میں کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت وسیع ایجنڈا تھا، جس میں ان کا یہ نعرہ تھا کہ میں ملک میں انصاف کا بول بالا کروں گا۔ لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا کہ ملک کے جو بڑے بڑے ملزم ہیں وہ جیلوں سے، بلکہ یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی سزا یافتہ ملزم جو ہے اسے باہر جانے کی اجازت دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ فیصلے کون کر رہا تھا؟ تو یہ عمران خان صاحب آج کل چیخ کر بتا رہے ہیں کہ فیصلے کون کر رہا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر وزیر اعظم کون تھا، اور وزیر اعظم کے آئینی اختیارات کیا تھے، اور عمران خان ان اختیارات کو استعمال کیوں نہیں کر رہے تھے؟ تو اس کے بعد اچانک اسمبلی میں ایک تبدیلی لا دی جاتی ہے، جسے عمران خان کی پارٹی جو ہے اس نے رجیم چینج کا نام دیا۔ یعنی رجیم چینج اس وقت ہوتی ہے جب کو فورن پاور جو ہے وہ کسی ملک کے معاملات میں دخل اندازی کرتی ہے، اور اس کی سیاسی حکمران جو ہیں ان کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے حکمران جو ہے ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ حکمران جو ہے ان کو عوام کی تائید و حمایت حاصل نہیں ہوتی، اور آج بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی یہ دنیا کی تاریخ ہے، اگر آپ یہ جو رجیم چینج جو ہے، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئیں، یہ رجیم چینج کی جو ٹرم ہے، پریکٹیکلی یہ جو کولڈ وار ایرا ہے، جسے ہم سرد جنگ کہتے ہیں، جو کہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان تھی، تو اس وقت اس کو ایکٹیولی پرسو کیا گیا۔ یعنی کہ
روس جو ہے اس نے بھی ممالک میں اپنے فیوریبل حکمران لائے، اور اسی طرح جو امریکہ ہے اس نے بھی جن ریاستوں میں ان کے سٹیکس تھے ان میں اپنے فیوریبل حکمران لائے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ مسلسل یہ صورتحال رہی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک بک آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سیکرٹ پیپرز ہے، پھر یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک بک جو ہے دس از اباؤٹ ڈائریز آف فیلڈ مارشل محمد ایوب خان۔ اب آپ ان کتابوں کو جب پڑھتے ہیں، ان میں وہ بہت سارے سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ امریکہ نے ڈی کلاسیفائی کیے ہیں، اور ان ڈاکومنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں رجیم چینج یا ہمارے ملک میں حکومتیں کس طرح آتی جاتی رہی ہیں اور فیصلہ سازی کیسے ہوتی رہی۔ اب یقیناً اگر آپ عمران خان کا دور دیکھیں تو اس میں امریکہ کے ساتھ جو خاص طور پہ جو موجودہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے اس کے دور میں انتہائی سرد مہری کا شکار رہے، لیکن جیسے ہی حکومت بدلتی ہے امریکن ایمبیسڈر بھی آ جاتا ہے، بلکہ کل جو سینٹ کام جو کہ ملٹری کمانڈ ہے امریکہ کی، جو کہ ایک انتہائی اہم ملٹری کمانڈ ہے جو ایشیا کے متعلق امور کو دیکھتی ہے، اس کے کمانڈر بھی آئے اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے ملے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو لیاقت علی خان امریکہ سے پیسے مانگنے گئے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے، اور بڑی مشکل سے پاکستان کو تھوڑی سی گندم جو ہے وہ گرانٹ کی صورت میں دی گئی۔ پھر اس کے بعد یک 1951 میں جب امریکہ ریئلائز کرتا ہے کہ سوویت یونین جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہا ہے، تو پھر کمیونزم کی کنٹینمنٹ کی پالیسی آتی ہے، اور اس وقت کی جو سینٹرل کمانڈ تھی امریکہ کی، اس کے لیڈرز وہ یہاں پہ رپورٹ دیتے ہیں امریکن گورنمنٹ کو کہ جناب اگر رشیا کو کنٹین نہ کیا گیا تو پھر کمیونزم جو ہے وہ سارے ایشیا میں پھیل جائے گا، اور پھر فوری طور پر پاکستان کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ پاکستان سینٹو کا ممبر بھی بن جاتا ہے، سیٹو کا ممبر بھی بن جاتا ہے، امریکہ کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کا ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور پاکستان پر ڈالروں کی بارش کر دی جاتی ہے۔ اس طرح پاکستان میں وہ جو ڈالر آئے وہ کدھر گئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہیں، اگر آپ ان کے پیٹ چیریں گے تو آپ کو وہ سارے ڈالرز نظر آ جائیں گے۔ عوام تک وہ ڈالرز نہیں پہنچے، چاہے وہ ڈیفنس کے شعبے میں تھے یا ہماری دوسری اکانومی کی سپورٹ تھی، اور آج بھی بالکل وہی پوزیشن ہے کہ ہمارے ملک میں رجیم چینج کر دی گئی ہے، حکومت بدل دی گئی ہے، اور اس وقت جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر امریکہ کے کہنے کے مطابق فیصلے کر رہی ہے۔ بلکہ آج کی اخباروں میں یہ خبر بھی آئی ہے کہ عمران خان کے دور میں جو سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو چائنا کا سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو ایکسکلوسیولی ڈیل کیا جائے تاکہ پروجیکٹس کو جلدی سے مکمل کیا جائے، تو پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کیا گیا جسے اب ابالش کرنے کی یعنی کہ ریپیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کس طرف کو جا رہا ہے، اور خاص طور پر گزشتہ اگر آپ 2 ہفتے میں امریکن ایمبیسڈر کی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے تو وہ ساری کی اتنا وہ کھلا پھر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی نو آبادی ہو۔ تو مقصد کیا ہے کہ امریکہ نے اپنا رجیم چینج کا جو آبجیکٹ ہے اس کو اچیو کر لیا ہے۔ اب اس رجیم چینج کا جو سیکنڈ لمب ہے، دوسرا حصہ ہے، وہ یہ ہے چونکہ پاپولر مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے کہ اب عمران خان کو پرماننٹلی راستے سے کس طریقے سے ہٹایا جائے۔ تو اس کے لیے عمران خان پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، اور جس میں ایک بہت بڑا کیس جسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ مائنر سا کیس ہے، وہ شہباز گل کا کیس ہے جو کہ ایک امریکن
सिटीज़न भी हैं, अमेरिका से ही यहाँ पे आए हैं। बहरहाल देखें, ये सियासत जो है ये एक हार्टलेस, एक बेदिल और एक बेरहम प्रोसेस है। इसमें बाप बेटे को कत्ल कर देता है, बेटा बाप को कत्ल कर देता है, इस तरह भाई जो हैं वो भाइयों को कत्ल कर देते हैं। तो इस वक्त हमारी जो सियासत है, हमारा जो PDM की क़यादत है, उनको ये पता है कि अगर इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आ गए तो पहले जो उसका जो टेन्योर था 3 साल और 8 माह का, और उसमें हमने ऐश की, हमने प्रोटेस्ट किए, हमने लॉन्ग मार्च किए, तो अब अगर वो बरसरे इक़्तिदार आया तो फिर हमारी खैर नहीं है। तो इसलिए अब PDM ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हर कीमत पर इमरान खान जो है उसको सियासत से भी निकाला जाएगा, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से PTI जो है उसको बैन भी कर दिया जाए। अब ये इसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं ये तो पाकिस्तान के अवाम फ़ैसला करेंगे, क्योंकि अब ना तो 1971 है ना 1977 है, ये 2022 है, और अब अवाम और सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लिहाजा लेकिन इंतकाम का प्रोसेस उसी पुरानी रवश के साथ जारी है। अब देखते हैं कि इमरान खान इस इंतकाम का शिकार हो जाता है या बच जाता है। लेकिन ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है और ये जो मौजूदा क़यादत है, ये किसी कीमत पर भी इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इमरान खान को अब तैयार रहना चाहिए कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सियासी और ख़ास तौर पर जिसे हम रियल पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके तकाज़े यही होते हैं कि अपना जो दुश्मन है, अपना जो सियासी हरीफ है, उसको हर कीमत पर रास्ते से हटाना है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बुक्स हैं इनमें बड़ी इम्पॉर्टेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं और रिपोर्टें हैं कि किस तरीके से अमेरिका और बरतानिया की एजेंसियां पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी करती रही हैं। ये अपने अगले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें मैं इन डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाऊंगा भी, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में असल हुकूमत किसकी रही है। क्या पाकिस्तानी सियासतदान हुकूमत करते रहे हैं या पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों के ज़रिए यहाँ पर अमेरिका या कोई दूसरे मुल्क हुकूमत करते रहें। मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इन अहम मौज़ूआत पर मालूमात हासिल कर सकें। खुदा हाफिज़।